بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 25واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت سے متعلق کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کریں گے، مشرکین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ میرے شرکاء جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ کہاں گئے؟ تو وہ انتہائی ندامت سے جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بھلائی کو مانگنے سے نہیں تھکتا، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچے تو یہ ناشکرہ اور نا امید بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کوئی اس مصیبت کے بعد آسانی اتاریں تو یہ کہتا ہے کہ یہی تو میرے لیے تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دن قیامت کا واقع ہوگا۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے پاس میرے لیے اچھا بدلہ ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کافر ہیں ہم ان کے اعمال سے متعلق خبر کر دیں گے، اور ان کو ہم چکھائیں گے دردناک عذاب، سخت عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود انسان کے اندر، کائنات کے اندر اور انسان کے اندر ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ کوئی بھی اگر صحیح نیت کے ساتھ حق کا طلبگار ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی ذات برحق کی طرف سے ہیں۔ کائنات کے اندر بھی ہم نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں، سورج سے متعلق، زمین سے متعلق، چاند ستاروں سے متعلق، اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر، جیسا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ انسان کی جو ذات ہے وہ ایک عالم اصغر کی طرح ہے، یعنی ایک چھوٹا سا جہان، انسان کی سر سے لے کر پاؤں تک کی جو ہستی ہے اس میں بھی ایک اور جہان آباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قدر کھول کھول کر بتلا دیا، اور جو نئی تحقیقات ہو رہی ہیں دن بدن آئے دن ان سے بھی یہ چیزیں مزید واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر ابھی بھی کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ علم کی آخری سطح تک پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس سب کے باوجود بھی آخرت سے منکر ہیں اور آخرت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ شورا ترتیب کے لحاظ سے یہ 42ویں سورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 62ویں سورت ہے۔ تو اس میں چونکہ درمیان صورت میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے کام باہمی مشوروں سے کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ شورا ہے۔ مکی صورت ہے تو اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ وحی کو ذکر فرما لیں کہ ہم نے وحی اتاری آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے پیغمبر گزرے، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ اور آگے کچھ دلائل قدرت کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو انسانی گروہ ہیں، ایک تو وہ ہے جو جماعت جنت میں جائے گی، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگ بنائے، ابتدائی طور پر ہدایت اور حق کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتلا دیا، تو انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اب چاہے تو حق کو اختیار کرے، چاہے تو باطل کو اختیار کرے۔
انسانی اختیار پر ہی اللہ کی یہ تقسیم ہوئی کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ لوگ ناکام ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کا حتمی فیصلہ، حتمی حکم جو ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہی پروردگار ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وہی دین ہے آپ کے لیے بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھیجا گیا، تو آپ اللہ کی طرف پکارتے رہیں اور اپنے اس مشن پر استقامت اختیار کریں، اس پر قائم رہیں، اور اللہ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ذات سے متعلق ناحق جھگڑا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ناراضگی اور سخت عذاب ہوگا، اور وہ عذاب ایسا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ تو اس کو جلدی طلب کر رہے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ برحق ہے۔ پھر انسانی اعمال کی دو قسمیں اللہ نے بیان فرمائی چوتھے رکوع کے اندر، کہ جو آخرت کا طلبگار ہو ہم اس کی اس طلب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اپنے اعمال سے ہم اس میں سے اس کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ سے اس پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر جو ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو آپ ان کی بھی پرواہ نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اب اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو واضح کرتے ہیں، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ان کی سیئات کو درگزر فرماتے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اہل ایمان کے فضل میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک انسانی فطرت کا بیان فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں کشادگی کر دے، وسعت کرے، تو وہ لوگ زمین میں فساد مچانے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی محنت سے، ہماری اپنی صلاحیت سے ہمیں حاصل ہو گیا۔ پھر انسان پر جو مختلف مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں پانچویں رکوع کے آغاز میں، اب چاہے اس کا ظاہری سبب کچھ بھی ہم کہیں، لیکن اس کے باطن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ کم از کم ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ سچا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو بھی دنیا میں آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ انسانی اعمال ہی ہیں۔ تو لہٰذا ہر وقت انسان کو اپنے اعمال سے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ کبائر سے بچتے ہیں، بری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کسی پر غصہ آ جائے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور آپس میں اپنے معاملات صلح مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی زیادتی کرے تو صرف اسی کے بقدر بدلہ لیتے ہیں،
اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دونوں اختیار دے دیے گئے کہ جس قدر زیادتی ہوئی، ظلم ہو، اس قدر بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اگر معاف کر دیں تو یہ بڑے اجر والی اور بڑی عظیمت والی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کا کوئی دوست، کوئی مددگار اس کے بعد نہیں ہے۔ اور جو لوگ منکرین ہیں، اللہ کے فرمان سے منکر ہو گئے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے احکامات کی پیروی کر لو ایک ایسے دن سے پہلے پہلے کہ جس دن واپس لوٹنا ممکن نہ ہوگا اور اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں وہ اللہ کی ہی ملکیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں وہ بیٹیاں عطا کر دیں اور جس کو چاہیں بیٹے عطا کر دیں، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، تو اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ایک جاہلانہ رسم پائی جاتی ہے، تو قرآن کی اس آیت نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو منحوس اور برا سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو بیٹا عطا کر دینا، بیٹی عطا کر دینا، یہ دونوں عطا کر دینا، یا کچھ بھی نہ ہو، تو یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ پھر وہی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی انتخاب فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہ راست کلام کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے، یا اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو وہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرتے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ تو نبوت جو ہے یہ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے کوئی بھی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ اور پھر خاص طور پر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب کے بارے میں جانتے تھے، تو یہ ہماری طرف سے ہی ایک نور ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں، اور آپ رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی راہ ہے، جو کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہے لوگوں، تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لو۔ سورہ زخرف ترتیب کے لحاظ سے 43ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 63ویں صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں زخرف کا لفظ آگے چل کر آتا ہے، اس کے معنی زینت کے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ تو اس کا موضوع بھی زیادہ تر اصول ایمان ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے اور قرآن مجید کے ذکر سے کی گئی، اور قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ آپ کی تعلیمات کے منکر ہیں، آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آتے رہے ہیں، لوگوں نے اسی طرح ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے۔ اور یہ جو لوگ توحید کو نہیں مان رہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو یہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں راستے بنائے تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ اسی طرح اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمینوں کو ان کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں اٹھائیں گے، تم نکالے جاؤ گے۔ اور اسی ذات نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جانور بنائے جن میں تم سوار ہوتے ہو۔
تاکہ تم ان پر سواری کرو اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم ان پر سواری کرتے ہو، اور تم کہتے ہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تیسرے رکوع میں مذمت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ، دوسرے رکوع میں صورت کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے چنتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور یہ کہتے ہیں جی فرشتے اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا اور ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کیا وہ چیز جو میں تمہارے پاس لے کر آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا وہ چیز جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اس سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ تو یہ لوگ پھر بھی سرکشی میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس آپ انتظار کریں اور دیکھیں کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کو۔ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے چند قصے ذکر فرمائے۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو کس طرح انہوں نے نافرمانی کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ معیشت کے حوالے سے ایک اہم اصول کو بیان فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجات میں، تاکہ بعض کی ضرورتیں بعض سے پوری ہوں۔ تو یہ قانون ضرورت پر اللہ تعالیٰ نے نظام معیشت رکھا۔ اگر سارے لوگ ایک ہی جیسے حالت پر بنا دیے جاتے، ایک ہی جیسے ہوتے، تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سرمایہ دیا اور اب اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ مزدور ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ پھر متقین جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہوگا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو مزید گمراہی کی طرف لے جاتا رہتا ہے، مزید گمراہی کی طرف اس کو ڈالتا رہتا ہے، اور وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو یہ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے جب کہ تم عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو انہوں نے ان کی معجزات کا مذاق اڑایا اور ان کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر پکارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی سرکشی پر ان کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح تیسرا قصہ ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب ان کی قوم وہ جھگڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے جھگڑا کرنے والی قوم تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟
وہ ہمارے بندے ہی تھے کہ ہم نے ان پر اپنا انعام کیا اور ہم نے ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ تو یہاں پر اس ضمیر کا مرجع مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ نزول ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس وقت یہود نے سازش کے ذریعے سے ان کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور ان کے حواریین میں سے جو ان کے پیروکار تھے، ایک شخص کو ان کی شبیہ دے دی گئی۔ یہود نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے۔ تو یہ تمام اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پروردگار ہے میرا اور تمہارا، اسی کی عبادت کرو، اور یہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، ایک تو وہ اچانک ہوگی، اور دوسرا ہے کہ اس دن دنیا میں جو ایک دوسرے کو دوست کہنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقین کے۔ متقین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی، اور مجرمین وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کی ملکیت ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی معبود وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اور وہ حکمت والی اور جاننے والی ذات ہے۔ تو آپ ان مخالفین سے، ان منکرین سے اعراض کریں، وقل سلام، اور ان سے کہیں کہ سلام ہے۔ تو یہاں سلام سے مراد یہ سلامتی والا سلام نہیں ہے، یہ اس سلام کو سلام متارکت کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ کی بات، آپ کا مناظرہ، مباحثہ کسی ایسے شخص سے ہو جو کسی بھی طرح سے آپ کی بات ماننے پر مجبور نہیں، اور وہ حق سے منہ موڑ رہا ہو، حق بات سے کنارہ کشی کر رہا ہو، اس کو یہاں پر سلام سے تعبیر کیا گیا کہ ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے اور اسے کہیں سلام۔ تو یہاں سلام سے مراد سلام متارکت ہے، یعنی علیحدگی کے وقت جو سلام کسی سے کر لیا جاتا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ سورۃ الدخان یہ ترتیب کے لحاظ سے 44ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 64 اس کا نمبر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس میں بھی ایک آیت میں چونکہ لفظ دخان آ رہا ہے جس کے معنی دھوئیں کے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الدخان ہے۔ تو اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، اور وہ مبارک رات کون سی ہے کہ اس میں تمام معاملات طے پاتے ہیں، یعنی کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کتنی عمر دی جائے گی، اس سال کتنے لوگ فوت ہوں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، تو یہ سب اس رات میں طے پاتے ہیں۔ تو اب اس میں دو اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات، جیسا کہ آگے مستقل قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات مراد ہے، کیونکہ اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح سے ہے کہ 15 شعبان کی رات میں جتنے بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں اس آئندہ سال کے، وہ طے کر لیے جاتے ہیں، اور جہاں یہ کہا گیا کہ یہ فیصلے 27ویں رات کو ہوتے ہیں یا لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، تو وہاں مراد اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کو فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جو بھی رات ہوگی آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اس رات میں وہ متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں ایک سال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر توحید کا بیان فرماتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں کہ جس وقت قیامت کا وقت آئے گا تو یہ جو مخالفین ہیں یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دردناک عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون کے عذاب سے۔ فرعون نے ان کو قیدی بنا رکھا تھا، تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کو پھر ہم نے بڑا مقام دیا کہ نبوت انہی لوگوں میں اتاری۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں، کیا قوم تبع، یہ یمن کی قوم اور جو ان سے پہلے گزرے، کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، وہ مجرم تھے۔ یعنی جس طرح اب یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ان سے پہلی گنہگار قوموں کو بھی نافرمانیوں پر ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، اس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس روز کوئی دوستی کسی کے کام نہ آئے گی مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔ پھر یہاں ایک خاص درخت کا ذکر کیا گیا، زقوم کا درخت، جو کہ جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوگا، تو وہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب یہ پیاس سے پانی کو طلب کریں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس جو متقین لوگ ہوں گے یہ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں، چشموں میں ہوں گے، ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو ریشم دنیا میں تو مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ وہاں پر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور ان پر ایک بڑا فضل اللہ کا یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر قرآن کا تذکرہ فرمانے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا آپ کی زبان پر، تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جو لوگ نہیں مان رہے تو آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں، ان قریب وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ سورۃ الجاثیہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 45ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 65 اس کا نمبر ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تذکرہ فرمانے اور اس چیز کا تذکرہ فرمانے کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملک ہے، اور یہ جو بھی خبریں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ اور بڑی ہلاکت ہے ہر باتیں گھڑنے والے گنہگار کے لیے کہ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے پھر بھی تکبر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور جب یہ اللہ کی کسی آیت کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس کا مذاق بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب ہوگا، اور عذاب سے اس روز ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہاری خدمت گار بنا دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا، تم خود اس کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، تو لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان فرماتے ہیں کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہوگا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اسی کے نفس کو اس کا نقصان ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس روز کوئی بھی چیز، کوئی بھی رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا، البتہ اہل ایمان کہ اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یعنی ان دونوں کا زندہ رہنا اور مرنا برابر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان کرنا بہت ہی برا ہے۔
تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت تخلیق کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جیسا ان کا دل کیا ویسے کام شروع کر دیے، یہ نہیں دیکھا کہ اس سلسلے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، سنت کی تعلیمات کیا ہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ایسے لوگوں کی سماعتوں پر، ان کے دل پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ تو ابھی بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ سب کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ صرف اندازے ہیں، کہ اندازوں کی بنیاد پر یہ لوگ اٹکل لگاتے رہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات واضح پڑھی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہمارے آباء کو لا کر دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ان کو زندہ کریں گے، تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تم سب کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ چوتھے رکوع کے اندر کچھ احوال قیامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ہر امت جو ہے اس وقت گھٹنوں کے بل آئے گی، اور ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا، اور اس روز ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتا تھا۔ اور نامہ اعمال کیا ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سب کچھ بیان کر دے گی۔ اور اس روز جو دو گروہ ہو جائیں گے لوگوں کے، جو اہل ایمان ہوں گے یہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے وہ اپنے تکبر کی بنا پر اس روز جہنم میں جائیں گے۔ اور اس روز ان کے سامنے ان کے اعمال کا بدلہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم نے بھی تم لوگوں کو ایسے ہی ٹھکرا دیا جیسا کہ تم نے دنیا میں ہمارے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اس کی بڑی وجہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یا اب یہ بہت سے مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یا ہم اس حکم کو نہیں مانتے، یا کیا یہ قرآن و حدیث کی بات ہر وقت مولوی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کرنا انتہائی نقصان دہ بات ہے، اور یہ کم علمی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو لہٰذا آج کے دن تم اس عذاب سے نہ تو کبھی نکالے جاؤ گے، اور نہ ہی تمہاری کوئی عذر، کوئی معذرت قبول کی جائے گی، اور ساری کی ساری بڑائی آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بحمدہ تعالی 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔